السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل: قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، جیسے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے جو دروس چل رہے ہیں وہ توحید پر چل رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ توحید پر 39واں درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم پڑھے تھے کہ شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ شرک اصغر کہتے ہیں ریاکاری کو۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ دکھاوا کرنا، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، اللہ کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہونا، اسے کہتے ہیں ریاکاری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کے فتنے کو دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ بتایا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ ظاہر ہے، اور جو ریاکاری کا جو فتنہ ہے وہ باطنی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ نیت سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پڑھے تھے کہ ریا کی دو قسمیں ہیں ریاکاری کی۔ ایک ہوتی ہے ریا خالص، اور یہ ہے منافقین جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جو ظاہری طور پر ایمان دکھاتے ہیں لیکن باطنی طور پر کافر ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے ریا کی، ریا اصغر، اور یہ ریا جب ہوتی ہے جب عمل ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن اس کے بیچ میں، عمل کے بیچ میں شیطان کا وسوسہ آتا ہے ریاکاری کا، دکھاوے کا، لیکن اس وسوسے کو اگر دور کر دیا جائے تو اس عمل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس ریاکاری کو، اگر اس وسوسے کو لے کر کے اس عمل کو ریاکاری میں شامل کر دیا جائے تو وہ عمل باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم پڑھے تھے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ دعا میں کسی کو شریک کرے گا تو وہ جیسے ہی اس دنیا سے جائے گا وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعا عبادت، یعنی جو بھی عبادت ہوتی ہے وہ دعا ہوتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور دوسری قسم ہے دعا مسئلہ، جو دنیا اور آخرت میں ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کسی بھی چیز کا، تو اسے یہ بھی ایک قسم ہے دعا کی۔ تو ان دونوں میں کسی بھی دعا میں اگر ہم کسی اور کو شریک کریں اللہ کے علاوہ تو وہ بھی شرک ہوتا ہے، اور وہ شخص جہنم میں جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور اسی طریقے سے ہم پڑھے تھے کہ جو مسلمان یا پھر جو توحید پرست ہوتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان میں جو فرق ہوتا ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے، وہ صرف موت کا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ مرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان میں جو فرق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موت کا۔ جیسے ہی وہ مرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو توحید پرست لوگ ہیں ان میں وہ لوگ بھی جیسے وہ مرتے ہیں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اور جنت کے درمیان موت فرق ہوتی ہے، موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو توحید پرست ہو کر کے گنہگار بھی ہیں، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے پڑھے تھے کہ نمازوں کو کلیاً چھوڑ دینا ہمیشہ کے لیے وہ بھی کافر ہوتا ہے، کافر حقیقی کافر ہوتا ہے، وہ بھی جہنم میں رہے گا۔ نمازوں کو کلیاً چھوڑ دینا۔ اور آخری چیز پڑھے تھے پچھلے درس میں کہ شیطان کس وجہ سے نیک کام میں ہی آ کر کے ریاکاری کا وسوسہ ڈالتا ہے، برے کاموں میں آ کر کے نہیں ڈالتا۔ تو اس کی دو وجہ تھی کہ ایک یہ کہ شیطان کو برائی پسند ہے اور وہ برائی کو کرنے کے لیے اکساتا ہے، تو وہ کیوں آ کر کے ریاکاری کا شبہ ڈال کر کے اس برائی کو کیوں روکے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز، یا پھر اسی پہلی چیز میں کہ برائی لوگوں کے نزدیک محبوب نہیں ہے، شیطان کے نزدیک محبوب ہے۔ اور جو نیکی ہے، نیکی میں شیطان رکاوٹ اس لیے ڈالتا ہے ریاکاری کا خاص طور پہ کیونکہ اس کو ناپسند ہے۔ دو طریقے سے وہ رکاتا ہے، یا تو اس کو ریاکاری کا شبہ ڈالتا ہے اور وہ کام کرنے سے روک دیتا ہے، نیک کام کرنے سے، کہ تم کیا ہے ریاکاری کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس لیے تم اس کام کو مت کرو، بعد میں کرو، یہ ایک شبہ۔ یا پھر شبہ ڈالتا ہے کہ کام کرو لیکن لوگ تم کو دیکھ رہے ہیں، ان کو اچھا لگے، اللہ کو تو تم دکھا رہے ہو لیکن لوگوں کو بھی سوچو، لوگوں کے بارے میں بھی سوچو کہ لوگ بھی کیا بولیں گے، کہ تم عبادت اچھی نہیں کرو گے تو لوگ کیا بولیں گے۔ تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ ان دو وسوسوں کے ذریعے سے شیطان اعمال کو برباد کرتا ہے۔ یہاں پر ہم پچھلے درس میں رکے تھے۔ اتنے جو دروس ہوئے ہیں توحید کے، ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ توحید کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا دلائل ہیں، توحید کا حق ادا کرنے والے کا کیا بدلہ ہے، اس کی کیا جزا ہے، اور اس کے کیا دلائل ہیں۔ توحید کو
کما حقہ ادا کرنے والا شخص جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائے گا. بغیر حساب و کتاب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے اور اس کے دلائل لیے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ اس کے دلائل ہم پڑھے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھے تھے کہ شرک سے ہم کو کیوں ڈرنا چاہیے. شرک سے ہم کو کیوں ڈرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دعائیں بتلائی ہیں شرک سے بچنے کی, اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہوتے ہوئے بھی شرک سے ڈرے تھے. اس کے بعد آخری چیز جو ہم پچھلے درس میں پڑھے کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں. یہ جتنے دروس میں ہم جو کچھ سیکھے ہیں اس میں ہم علم سیکھے ہیں. علم کہ ہم کو توحید کا اب یہ بیس معلوم ہو چکا ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں, اس کے دلائل قرآن اور حدیث سے کیا ہیں, اس کے فضائل کیا ہیں, یہ ہم کو معلوم ہو چکا ہے ابھی تک. اب اس چیز کو اگر ہم عمل میں لاتے ہیں تو یہ دوسری چیز ہوتی ہے. اس علم کو اگر ہم عمل میں لاتے ہیں تو یہ دوسرا اصول ہے دین کا. علم سیکھنا, اس کے بعد عمل کرنا. جب ہم عمل میں لا چکے ہیں اس کو تو تیسری چیز آتی ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا, اور اسی چیز پر, اسی موضوع پر کہ لوگوں کو دعوت دینا توحید کی طرف. صرف دعوت دینا ایک الگ چیز ہے, توحید کی طرف دعوت دینا یہ ایک الگ موضوع ہے. دعوت دینا کسی کو تو ہم کسی بھی چیز کی دعوت دے سکتے ہیں, زکوٰۃ کی, حج کی, نماز کی, دوسرے اعمال کی, کسی کی بھی. لیکن یہ جو موضوع آج کا ہے وہ ہے کہ توحید کی طرف, صرف توحید کی طرف دعوت دینا. کیونکہ ہم ابھی تک جو سیکھے ہیں یہ دروس میں توحید کے دلائل, اس کے فضائل اور اس کے بارے میں ہی سیکھے ہیں, صرف توحید کے. تو اسی چیز کو لوگوں کو اسی چیز کی طرف لوگوں کو کس طریقے سے بلایا جائے. کیا یہ فرض ہے کہ علم سیکھنے کے بعد, عمل کرنے کے بعد لوگوں کو بلانا اللہ کی دین کی طرف, توحید کی طرف, کیا یہ فرض ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ فرض ہے. اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ دعوت دینا علم سیکھنے کے بعد, عمل کرنے کے بعد تیسری فرض چیز ہوتی ہے لوگوں کو دعوت دینا. اور یہ دعوت دینے کا جو کام ہے یہ سب سے افضل کام ہے دنیا میں, سب سے اشرف کام ہے دنیا میں. انبیاء اور رسول کا کام رہا ہے اس دنیا میں, جس کی دلیل ہم کو قرآن کریم میں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی بات اس شخص سے بہتر نہیں ہے, کسی شخص کی بات اس شخص سے بہتر نہیں ہے جو یہ کہے, جو اللہ کی طرف بلائے, مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, کہ جو اللہ کی طرف بلائے, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور نیک اعمال کرے. تو اس آیت سے ہم کو دلیل ملتی ہے کہ سب سے بہترین قول یا سب سے بہترین کام اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین کی طرف بلانا, ممن دعا الی اللہ, اللہ کی طرف بلانا. اللہ کی طرف بلانے میں سب سے پہلی چیز آتی ہے توحید کی. اور اس کے مراتب دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اگر ہم دعوت میں جب نکلتے ہیں تو ہم کو کس طریقے سے دعوت دینا ہے. توحید, ہم یہاں پر صرف توحید کے بارے میں کس طریقے سے دعوت دینا ہے, کیا مراحل ہے, کیا اسٹیپس ہے جو ہم کو لینا ہے دعوت دیتے ہوئے توحید کا. توحید کی جب ہم دعوت دیتے ہیں تو کس طریقے سے ہم کو دینا ہے, ہم آگے پڑھیں گے. لیکن اس آیت سے ہم کو دلیل ملتی ہے کہ دعوت دینا یہ فرض ہے ہر اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ جو حق چیز ہے اس کو جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. اس پر یہ فرض ہے, فرض ہے کہ وہ دوسروں تک اس چیز کو پہنچائے کسی بھی ذرائع سے. اسی طریقے سے جب ہم یہ چاہتے ہیں, جب ہم انبیاء اور رسول کے بارے میں سنتے ہیں, ہم اب میں دعوت کی یہ فضیلت بس ایک ہی بات میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم انبیاء اور رسول کے بارے میں سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے گفتگو کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا, ان کو بشارت دے دی, ان کے یہ فضائل تھے, انبیاء ہونے, نبی ہونے کے یہ فضائل ہیں, رسول ہونے کے یہ فضائل ہیں. جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہر مسلمان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کاش میں بھی اگر نبی ہوتا تو مجھے بھی یہ فضائل ملتے. یہ ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کہ اگر میں بھی نبی ہوتا کاش تو مجھے بھی یہ فضیلت حاصل ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بات کرتے, مجھے بھی دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل جاتی. اب جب یہاں پر ہم اب نبی نہیں بن سکتے یہ پکا ہے, لیکن انبیاء اور رسول جو راستے پر چل کر کے وہ چیز حاصل کیے ہیں وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوڑی ہے, اس امت محمدیہ میں اس چیز کو چھوڑی ہے, اور وہ چیز ہے دعوت دینا.
یہ انبیاء اور رسول کا کام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انبیاء اور رسول کے ساتھ قیامت کے دن، ہمارے محشر کے دن ہم انبیاء اور رسول کے ساتھ ہوں، جنت میں انبیاء اور رسول کے ساتھ ہوں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ انہوں نے جو طریقہ اپنایا ہے اس کو ہم اپنائیں۔ اور وہ طریقہ ہے کہ ان کا سب سے پہلا مقصد ان کا جو دنیا میں تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلانا۔ اب جب ہم کو توحید کا علم الحمدللہ ہو چکا ہے تو ہم جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے جو بھی وسیلہ استعمال کر کے ہم دعوت دے سکتے ہیں اس کو استعمال کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ رات میں عشاء کے بعد نکلیں یا پھر جو ہے نا ظہر کے بعد گروپ بنا کر کے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اکیلے، آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے، اس کے ذریعے سے بھی دعوت دی جا سکتی ہے، اس کا ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ لیکن بتلانے کا مقصد دعوت دینا ہر مسلمان پر فرض ہے جو علم رکھتا ہو اس چیز کا، توحید کا جو علم رکھتا ہو اس پر دعوت دینا، اس کو دوسروں تک پہنچانا اس پر فرض ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ دعوت دینا اگر فرض ہے تو جب ہم دعوت دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دعوت دیتے وقت ہم کو دو چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر میں اس چیز کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب علم حاصل کر چکے ہیں تو ہم کسی بھی مرحلے میں زندگی میں یہ موقع آ سکتا ہے کہ ہم دوسروں کو یہ چیز پہنچائیں، موقع آ سکتا ہے۔ اب ہم نے کل نہیں دیکھا ہے لیکن موقع آ سکتا ہے کہ ہم کسی کو دعوت دے سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اب نکل کے دعوت ہی دینا ہے، یا پھر یہ کوئی شخص یہ سوچے کہ جو ہے نا اب یہاں پر ہم کو دعوت کے بارے میں سکھایا جا رہا ہے جبکہ ہم کو دعوت میں اترنا ہی نہیں ہے۔ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ہم کو دعوت میں اترنا نہیں ہے، لیکن کل ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ کل اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم دعوت دیں تو ہمارے پاس یہ چیز موجود رہے گی کہ ہم کو دعوت کس طریقے سے دینا ہے، دعوت ہم کو کس طریقے سے دینا ہے۔ دعوت دیتے ہوئے ہم کو دو چیزوں کا خیال ضروری ہے رکھنا، دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم جب دعوت دیں تو وہ صرف اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے، اور اس چیز میں آ جاتی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف، کسی بابا کی طرف، کسی حضرت کی طرف، کسی ولی کی طرف، کسی قبر والے کی طرف، کسی پیر کی طرف، ان لوگوں کی طرف دعوت نہ دی جائے، بلکہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کی طرف اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے یعنی سنتیں ہیں اس کی طرف دعوت دی جائے۔ اسی چیز میں اور ایک چیز آتی ہے وہ ہے اخلاص۔ آپ یہ کام کریں دعوت کا تو پھر وہ اللہ کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہ کریں، صرف اللہ کے لیے ہو۔ دوسری چیز جو یاد رکھنا ہے دعوت دیتے ہوئے وہ یہ کہ آپ کے پاس علم ہو، علم آپ کے پاس قرآن، آپ جس چیز کو دوسروں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کا پہلے آپ کو علم ہو۔ جو بھی چیز آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں دوسروں تک اس کا علم آپ حاصل کریں، قرآن کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے، صحابہ اکرام کے اقوال کے ذریعے سے اس کا علم حاصل کریں، اس کے بعد دعوت دیں۔ اور اس کی دلیل ہم کو قرآن کریم میں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں چیزوں کی دلیل کہ اللہ کی طرف بلانا ہے اور علم کے ساتھ بلانا ہے، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں فرماتے ہیں قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ۔ آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ راستے پر رہ کر کے یعنی صراط مستقیم پر، اسلام پر رہ کر کے میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ کسی بت کی طرف نہیں بلاتا ہوں، کسی قبر والے کی طرف نہیں بلاتا ہوں، بلکہ میں بلاتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرہ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو اس میں دلیل ہے کہ اللہ ہی کی طرف بلانا ہے، توحید کی طرف بلانا ہے، یہ دلیل ہے۔ اور علی بصیرہ جو ہے اس کا مطلب ہے علم، بصیرہ کا مطلب ہوتا ہے علم۔ اس میں دلیل ملتی ہے کہ علم کے بغیر ہم کو کسی اور کو دعوت نہیں، جب ہم کو علم نہیں ہے تو کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی آئے گی کیوں نہیں دینا ہے علم کے بغیر، اس کی وجہ آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ومن اتبعنی، میں اور میرے جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف، کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ بلاتے ہیں۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ تو اس آیت سے دلیل دینا مقصد یہ ہے کہ انسان جب دعوت دے تو سب سے پہلے وہ اللہ کی طرف دعوت دے، اس میں اخلاص ہو، اور دوسری چیز اس کے ساتھ علم ہو، اس کے ساتھ علم ہو۔ ادعو الی اللہ
سے ہم کو دلیل ملتی ہے کہ اللہ کی طرف بلانا ہے، صرف توحید کی طرف بلانا ہے، کسی اور چیز کی طرف نہیں بلانا ہے. اور دوسری جو دلیل ملتی ہے علم کی، علی بصیرہ، یہ آیت ہے سورہ یوسف کی 108 نمبر کی آیت ہے. اس کے بعد جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہی ہم کو دعوت دینا ہے، تو بغیر علم حاصل کرنے والا شخص جب دعوت دیتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آپ دیکھیں. جب کوئی آدمی بغیر علم کے دعوت دیتا ہے کسی بھی چیز کی طرف دین میں، تو وہ شخص بھی گمراہ ہوتا ہے اور جو شخص کو بلا رہا ہے اس کی طرف اس کو بھی گمراہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ جب آپ دنیاوی مثال لیتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پہ ہم کمپیوٹر ہم جانتے ہیں چلانا، کس طریقے سے ہم کو آپریٹ کرنا ہے کمپیوٹر، ہم کو یہ معلوم ہے. یا ایک شخص ہے جس کو معلوم نہیں ہے کہ جاوا کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے یا پروگرامنگ کس طریقے سے کمپیوٹر میں استعمال کی جاتی ہے. ایک شخص آیا، اس کو معلوم نہیں ہے کس طریقے سے کرتے. ایک شخص اس کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا، اس کو معلوم نہیں کہ اس کو نہیں معلوم. وہ شخص جو آیا اس کو نہیں معلوم کہ یہ شخص پروگرامنگ نہیں جانتا ہے. اگر وہ شخص آ کر کے بولے کہ مجھے پروگرامنگ سکھاؤ، اور وہ شخص اس وجہ سے کہ میں کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھے نہیں آتا تو یہ شخص کیا سمجھے گا میرے بارے میں؟ ہاں، یہ شخص میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ اس چیز کو ذہن میں لا کر کے اگر وہ غلط بتلا دے تو کیا کیا اس نے؟ وہ خود بھی غلط کیا اور اس کو بھی غلط بتلایا. علم نہیں ہونے کے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ ہوتا ہے. یہی سیم چیز ہوتی ہے دین میں بھی. جب آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ دوسروں کو اگر دعوت دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. جو لوگوں میں جو بدعات جو عام ہوتی ہے، اور اس سے پہلے میں ایک چیز بتلانا چاہتا ہوں کہ دعوت دینے کی وجہ کیا ہے. علم حاصل کرنا، عمل کرنا، علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہے. مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہے بزنس جمانا. مثال کے طور پہ آپ دنیا میں کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دکان لیتے ہیں، اس میں سامان جمع کرتے ہیں، پیسہ لگا کر کے سامان جمع کرتے ہیں. اس میں آپ دکان لگاتے ہیں، اس میں سامان جمع کرتے ہیں، اس میں بورڈ لکھ کے لگاتے ہیں، فون نمبر وغیرہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں، اس کے پبلش کرتے ہیں. یہ چیز ہوئی ہے بزنس آپ جمائے ہیں دنیا میں. اب جب آپ لوگوں کو جا کر کے بتلائیں گے کہ یہ چیز میرے پاس ہے، اور جب لوگ آ کر کے اس کو خریدیں گے تو اب کیا ہوا؟ آپ کا منافع ہونا شروع ہوا، آپ کا پروفٹ ہونا شروع ہوا. دنیا میں مثال دے رہا ہوں یہ کہ آپ کا پروفٹ ہونا شروع ہوتا ہے. آبویسلی جب لوگ آ کر کے خریدتے ہیں آپ کی چیز تو آپ پروفٹ میں دیتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوا. بزنس جمانا یہ صرف آپ کی حد تک چیز ہے. یہ ابھی آپ کو کچھ فائدہ پروفٹ نہیں ملا. فائدہ تو آپ کا یہ ہوا کہ آپ بزنس جمع دیے، لیکن پروفٹ جو آنا ہے وہ نہیں ہوا ہے. کب پروفٹ شروع ہوا آپ کا؟ جب لوگ آ کر کے خریدنے لگے، جب آپ لوگوں کو بتلائے. اسی مثال کو آپ اس چیز میں لائیں دعوت میں کہ آپ علم حاصل کیے اور اس پر عمل کرے. تو یہ کیا کیے آپ کہ آپ نے دین میں بزنس لگائے. بس آپ علم حاصل کیے اور اس پر عمل کیے تو یہ آپ کا فائدہ ہوا. صرف جیسے آپ دنیا میں بزنس لگا دیے صرف، تو یہ آپ کا فائدہ ہوا کہ آپ جم گئے. ابھی فی الوقت جب آپ علم حاصل کیے، اس پر عمل کیے تو آپ جم گئے، آپ کا فائدہ ہوا، صرف آپ کا فائدہ ہوا. ابھی پروفٹ نہیں ہوا. آپ عمل کر رہے ہیں، صرف آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. جتنا عمل کر رہے ہیں اتنا ہی فائدہ ہو رہا ہے. لیکن دین میں جب آپ دوسروں کو بتلائیں گے اور جب دوسرا شخص اس چیز پر عمل کرے گا تو وہاں سے آپ کو پروفٹ شروع ہوگا. اور یہ پروفٹ ایسا ہے دنیاوی، اور یہ پروفٹ سے اگر آپ موازنہ کریں گے، کمپیریزن اگر آپ کریں گے تو دنیا کا پروفٹ آپ حساب کر سکتے ہیں. دنیا میں مجھے یہ مہینے میں اتنا فائدہ ہوا، یہ مہینے میں اتنا مجھے پروفٹ ہوا، یہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو دین کا جو بزنس ہے اور اس میں جو پروفٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی سوائے اللہ کے کوئی اس کا حساب نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ شخص آپ کے سامنے عمل نہیں کرے گا. اگر وہ شخص آپ کے سامنے عمل بھی کرے گا تو اس کا جو حساب اور اس کا جو ثواب ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. تو بتلانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ دین میں بھی اگر آپ دوسروں کو بتلائیں گے، دین کا علم حاصل کرنے کے بعد جو دعوت دینے کا جو فریضہ ہے اس کو اگر آپ انجام کریں گے، اس کو آپ انجام دیں گے تو پھر آپ کا دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے، دونوں پروفٹ آپ کو حاصل ہوں گے.
اب ہم آتے ہیں ہماری بات پر کہ دنیا میں لوگوں میں جو بدعات عام ہوتی ہیں، لوگوں میں جو بدعات یا پھر جو غلط چیزیں جس کو دین سمجھ کے لوگ کرتے ہیں، اس کی دو وجہ ہوتی ہیں صرف۔ ایک وجہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ دین میں زبردستی کے اس چیز کو داخل کر رہے ہیں، دین کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ اپنی بات منوانے کے لیے لوگوں کے سامنے، اپنا نام رکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے وہ دین میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں دین کے ساتھ۔ یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے بدعت جب آتی ہے جب ان کے پاس علم نہ ہو، جب ان کے پاس علم نہ ہو، اور یہ دونوں چیزوں کی دلیل ہم کو حدیث سے ملتی ہے، جس کو سنن دارمی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک وقت کچھ لوگوں کو انہوں نے جانا، یعنی وہ مسجد میں آئے تو کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور وہ لوگوں کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ تم 100 بار اللہ کی تسبیح کرو، تو وہ لوگ بہت ہی شوق کے ساتھ اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا 100 ہونے کے بعد کہ 100 بار اللہ کی تم تمحید کرو، اللہ کی تم تعریف کرو، تو وہ پھر 100 بار اللہ کی تعریف کرنے لگے بہت ہی شوق کے ساتھ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہے، وہ آ کر کے ان سے کہنے لگے وہ لوگوں سے کہ تم جو یہ عمل کر رہے ہو، یہ جو عمل تم کر رہے ہو، کیا یہ عمل صحابہ کرام، یہ جو عمل تم کر رہے ہو، یہ دو وجہ سے ہی تم کر سکتے ہو۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم دین میں ظلم کر رہے ہو، یعنی تم جانتے ہوئے اس بدعت کو دین میں لا رہے ہو، یا پھر تمہارے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ غلط ہے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے، جو لوگ وہاں پر بیٹھ کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے کہ ہماری نیت نیک ہے، ہم صرف اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، ہم صرف اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا اچھی نیت ہونا، کیا ہر چیز کے لیے اچھی نیت ہونا، کیا وہ اچھی چیز ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کوئی چیز اچھی نیت سے کر رہے ہیں تو کیا وہ اچھی چیز ہو جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس حدیث میں ہم کو کیا چیز معلوم ہوتی ہے کہ آج کے زمانے میں بھی اگر ہم بدعتی جو ہوتا ہے، جو بدعت کرتا ہے، اگر ہم اس سے جا کر کے کہیں، مثال کے طور پہ ایک بدعت لے لیتے ہیں، قرآن خوانی کرنا۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے قرآن خوانی کراتے ہیں، قرآن لوگوں کو بلا کر کے، یا پھر وہ خود قرآن پڑھتے ہیں گھر میں پورا، اور کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے اس کو بخش رہے ہیں، قرآن خوانی کرا۔ تو یہ چیز جب کوئی شخص کرتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے، تو اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ یہ بدعت ہے، تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ یہی جواب دے گا کہ میں تو قرآن پڑھا رہا ہوں، قرآن پڑھانے میں کیا گناہ ہے، اور اس سے تو میں ان کو ثواب پہنچا رہا ہوں، جس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ میرے والد تھے، میرے دادا تھے، جو بھی تھے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو میں اچھی نیت سے کر رہا ہوں، یہی ان کا جواب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ کیا ہر اچھی نیت سے کام کرنا، کیا وہ کام اچھا ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہو صرف اور وہ طریقہ غلط ہو، تو کیا وہ عمل قابل قبول ہوگا؟ کیونکہ رسول اللہ، عمل کے قبول ہونے کی 2 شرطیں، عمل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں تو اس کی 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط ہے کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو، دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، اللہ کے لیے۔ دوسری شرط ہے جس کو لوگ جو بدعتی ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہو۔ اگر ان 2 چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو پھر وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بتلانے کا مقصد، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ بدعتوں کا رواج جو چڑھ جاتا ہے لوگوں میں، جو بدعتیں بڑھ جاتی ہیں لوگوں میں، اس کی وجہ صرف 2 ہوتی ہیں۔ ایک، یا تو وہ بدعت کو زبردستی دین میں شامل کرتے ہیں، جانتے بوجھتے، یعنی دین پر ظلم کرتے ہیں، یا پھر ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ علم کے بغیر آپ کسی کو دعوت دیں تو لوگوں میں بدعتیں شروع ہوتی ہیں، لوگوں میں بدعتیں شروع ہوتی ہیں، اور لوگ غلط چیز کو دین سمجھ کر کے عمل کرتے ہیں، جو آج کے زمانے میں ہو رہا ہے کثرت سے۔ یہاں پر ہم کو دیکھنے میں نہیں ملتا، الحمدللہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ہمارے ممالک ہیں جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اس میں تو ہم کو ظاہری طور پر ہر چیز دکھ کر آتی ہے۔ تو بتلانے کا مقصد علم کے ساتھ ہم کو دعوت دینا ہے۔ یہ ہو چکی ہے کہ دعوت دیتے وقت ہم کو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیں ہم، اور دوسری یہ
کہ ہم علم کے ساتھ دعوت دیں. آخری چیز اس درس کی ہم پڑھتے ہیں اور وہ یہ آخری چیز ہوگی اس درس کی، اور وہ یہ کہ دعوت دینے کے اسٹیپس کیا ہیں، دعوت دینے کے مرتبے کیا ہیں، مراتب کیا ہیں، کس طریقے سے ہم دعوت دیں. دعوت دینے کے کیا اسٹیپس ہیں، ہم کو کیا اسٹیپ لینا ہے کہ ہم کو دعوت اگر دینا ہے تو کیا اسٹیپ لینا ہے ہم کو. تو سب سے پہلی چیز دعوت دینے میں آپ توحید کو سامنے رکھیں. سب سے پہلے آپ توحید کی دعوت دیں گے کسی کو بھی. اس کے بعد آپ فرائض سے مراد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ جو فرائض ہیں. اس کے بعد آپ دعوت دیں گے ایمان کی، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا. ان چیزوں اور اس کی دلیل ہم کو ملتی ہے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا. توحید ہمارا مقصد ہے یہاں پر دعوت دینے میں. یہ جو فرائض ہیں ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے، لیکن توحید سے ہم کو کیا سیکھنا ہے کہ ہم توحید کی دعوت کس کو دیں اور کس طریقے سے دیں. یہ ہم سیکھیں گے اس آخری حدیث میں، اس درس کی آخری حدیث میں. صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف داعی بنا کر کے بھیجے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داعی بنا کر، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنا کر کے یمن کی طرف بھیجے. اور یمن میں اس وقت اہل کتاب رہتے تھے. اہل کتاب کون ہوتے ہیں میں آگے بتلاتا ہوں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہوئے فرماتے ہیں انک تأتی قوما من اہل کتاب، کہ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے. اہل کتاب سے مراد علماء کرام نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ جس کو کہتے ہیں کرسچنس، نصارہ، جوس، یہود. یہ قوم کو اہل کتاب کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے، جیسے ہمارے پاس قرآن بھیجی تھی، ان کے پاس بھی کتاب بھیجی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، یعنی یہود و نصارہ جیسی قوم کے پاس جا رہے ہو. سب سے پہلے تم کو کیا کرنا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دے رہے ہیں دعوت کس طریقے سے دینا ہے. اب ہم کو تعلیم دے رہے ہیں. جب صحابی کو تعلیم دیے تو ہم کو بھی تعلیم مل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. جس چیز کی طرف تم سب سے پہلے بلاؤ گے وہ یہ ہوگی کہ وہ ان سے تم گواہی لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے. اس کی تم سب سے پہلے گواہی لوگے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو مقدم رکھا؟ توحید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم رکھا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ، اگر وہ لوگ یہ توحید کو مان لے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اس چیز کو اگر مان لے تو فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. تو تم اس چیز کے بارے میں ان کو بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے. اب یہاں پر دیکھیں توحید سب سے پہلے آنے کے بعد فرائض چیزوں کی شروعات ہو رہی ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کو دن اور رات میں فرض کیا ہے. اس چیز کی تم ان کو تعلیم دو. اس کے بعد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ لوگ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ لوگ یہ بھی چیز مان لے تو ان کو بتلاؤ فَأَعْلِمْهُمْ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے. زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کن سے مال لیا جائے گا اور جو ان میں فقیر ہے ان کو دیا جائے گا. زکوٰۃ یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ حدیث سے یہ ہے جو امیر ہیں مسلمانوں میں، جو امیر لوگ ہیں ان کے جو اموال ہے اس میں سے صدقہ لیا جائے گا ہر سال، اور جو غریب ہیں ان کو دیا جائے گا. یہ ہوتا ہے صدقہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ لوگ یہ بھی چیز اگر مان لیں تو فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو تم ان کے جو مال ہیں یعنی جو زکوٰۃ لینے کے بعد جو مال بچ رہے ہیں اس کے بارے میں تم بچو، اس سے تم بچو، یعنی ان کے مال کو زیادہ مت لو، جتنا صدقہ ہے اتنا ہی لو. وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور جو مظلوم ہیں اس کی دعوت سے، اس کی بدعا سے بچو. وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اس کے اور اس کی جو بدعا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی.
اس چیز کو کہ دعوت المظلوم، اگر مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا ہو، لیکن اس نے اگر بدعا دی، اور جو ظالم ہے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، توحید پرست ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے، کافر ہے، اگر اس نے بدعا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدعا کو بھی قبول کریں گے، کافر کی بھی بدعا کو قبول کریں گے، الا یہ کہ وہ مظلوم ہو، الا یہ کہ وہ مظلوم ہو۔ مظلوم سے مراد اس پر ظلم کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ظلم کیا ہے آپ نے بھی اس کے ساتھ ظلم کیا ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ اگر مظلوم ہے، اگر اس کی دعوت قبول کی جا رہی ہے تو ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ اگر کافر کی بدعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں تو مسلمان کی بدعا کو بدرجہ اولا قبول کریں گے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی بدعا سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی چیز ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہم دعوت دینے کا سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ہم کو توحید کی طرف بلانا ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز ہم کو یہ سیکھنا ہے اس حدیث میں، اور آخری بات میں کہتا ہوں اس درس کی، کہ اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ہم جب دعوت دینے کے لیے نکلیں تو ہم کو چاہیے کہ لوگوں کا مرتبہ ہم دیکھیں، جس آدمی کو یا جس شخص کو یا جس گروپ کو، جس قبیلے کو یا جن لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں ان کے بارے میں ہم پہلے یہ معلوم کر لیں کہ ہم کو کیا معلوم کرنا ہے سب سے پہلے، کہ کیا میں جس کو دعوت دے رہا ہوں کیا وہ کافر ہے۔ اگر وہ کافر ہے تو مجھے دعوت دینا ہے سب سے پہلے توحید کی، اگر وہ کافر ہے تو مجھے توحید کی دعوت دینا ہے، تمام عبادات کو چھوڑ کر کے توحید کی دعوت دینا ہے۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو کہ وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن مشرک ہے، مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مشرک ہے، تو ہم کو دعوت کس کی دینا ہے یہاں پر؟ پھر بھی توحید کی ہی دینا ہے، نماز کی، زکوٰۃ کی کسی کی نہیں دیں گے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو نماز کی دعوت نہیں دیں گے اگر وہ مشرک ہے تو، اگر وہ مشرک ہے تو ہم اس کو دعوت نماز کی یا پھر زکوٰۃ دوسری عبادت نہیں بلکہ توحید کی دیں گے، یہ دوسری چیز ہوگی۔ تیسری چیز اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ مسلمان ہیں جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اگر وہ مسلمان ہے، توحید پرست ہے، توحید کے بارے میں اس کو معلوم ہے، وہ توحید پرست ہے، تو ہم دعوت کس کے بارے میں دیں گے؟ جس چیز میں، جس عبادت میں وہ کمی کرتا ہے اس میں دیں گے، یعنی کہ اگر وہ نماز کا پابند نہیں ہے تو اس کے بارے میں بتلائیں گے۔ کیونکہ اگر ہم اس کو توحید کے بارے میں، جو موحد ہے، اگر ہم اس کو توحید کے بارے میں بتلائیں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے اس کو، ہم جو وقت دے رہے ہیں اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے۔ اگر ہم کافر کو یا پھر مشرک کو جو مسلمان ہے اس کو اگر ہم زکوٰۃ کے بارے میں بتلائیں گے توحید سے پہلے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ وقت دینے کا، وہ بولنے کا۔ تو یہاں پر بتلانے کا مقصد ہم کو لوگوں کو جب ہم دعوت دے رہے ہیں تو مراتب دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا مرتبے پہ ہے، اور اس کی دلیل اس حدیث میں کہاں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، اور اہل کتاب اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سب سے پہلا کام تم کیا کرو گے کہ اللہ کی توحید کی طرف بلاؤ گے۔ تو اس سے ہم کو دلیل ملتی ہے کہ ہم کو مراتب لوگوں کے دیکھنا ہے، توحید پرست ہے تو اس کی جو اعمال میں کمی ہے، یا پھر توحید میں کس شعبے میں اس کی کمی ہے، کس شعبے میں توحید پرست ہے لیکن پھر بھی اس کے پاس توحید میں اگر کمی ہے تو سب سے پہلے توحید کا بتلائیں گے۔ توحید پرست ہوتے ہوئے بھی کسی چیز میں اگر اس کا علم کم ہے تو ہم اس کو توحید کی طرف بلائیں گے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت دیتے ہوئے ہم کو لوگوں کے مراحل یا پھر ان کے مراتب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس آدمی کو دعوت دے رہا ہوں اور مجھے کس طریقے سے دعوت دینا ہے۔ اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اور اس پر عمل کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے عمل کے بعد وہ ہے دوسروں کو دعوت دینا، سب سے پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ اس درس کا یہ ہے کہ دعوت دینے سے ہمارے دنیا اور اخروی دونوں فائدے شروع ہوتے ہیں۔ دعوت دینے کے بعد دنیاوی اور اخروی دونوں پروفٹ یا پھر فائدے شروع ہوتے ہیں، یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ کہ دعوت دینا توحید کی طرف یہ انبیاء اور رسول کا کام ہے، جس کے ذریعے سے انشاءاللہ، کیونکہ اس راستے پر چلنے کی وجہ سے ہم انشاءاللہ قیامت کے دن اور جنت میں انبیاء اور رسول کے ساتھ رہ سکتے ہیں دعوت دینے کے بعد۔ چوتھا نقطہ اس درس کا یہ ہے کہ توحید جب ہم دعوت دیں تو ہم کو دو چیزوں کے بارے میں ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، دو چیزیں ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک چیز کہ ہم کو اللہ کی طرف بلانا ہے، توحید کی طرف، اور دوسری چیز علم کے ساتھ بلانا ہے، کیونکہ علم کے بغیر بلائیں گے تو ہم بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور اس کی دلیل ہم کو سورہ یوسف میں آیت نمبر 108 میں ملتی ہے
5واں نقطہ اس درس کا یہ ہے کہ علم کے بغیر دعوت دینے سے لوگوں میں بدعتیں آتی ہیں، اور اس کی دلیل سنن دارمی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ 6واں نقطہ اس درس کا یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیتے ہوئے ہم کو سب سے پہلے توحید کی طرف بلانا ہے، اس کے بعد فرائض کی طرف بلانا ہے جو فرض ہیں، اس کے بعد ہم کو نفل چیزوں کی طرف بلانا ہے۔ اس درس کا آخری نقطہ یہ ہے کہ دعوت دیتے ہوئے ہم کو اس چیز کے بارے میں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جس شخص کو دعوت دے رہے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کو میں کس طریقے سے دعوت دوں۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔